کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو اب افطار مسجد میں نہیں کر سکتے، نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ البتہ نیت ہمیشہ ثواب کے لیے کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، تو ثواب ملے گا، ورنہ کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے اللہ کے لیے نیت کر کے ذکر و درود کر لیں، 12 مرتبہ درود سے بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ اب یہ کہ اب بہتر رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بے سبب ضد کرتا نہیں بلکہ رجوع کرتا پائیں گے، یعنی واپس لیتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার জানার বিষয় হলো কোরআন শরীফ মসজিদের মধ্যে অথবা ঘরের অনেক বছর ধরে রাখা থাকে আর এতটাই পুরাতন হয়ে যায় যেটা পড়ার মতো থাকে না, অনেক সময় লেখাও মুছে যায়। এমতো অবস্থায় এর সকল কোরআন শরীফকে কোথায় রাখবো এবং কি করব জানালে খুশি হব। مسجد یا گھر میں جو سوال کیا گیا کہ مسجد یا گھر میں قرآن کریم جو تشریف فرما ہوتے ہیں رہتے ہیں وہ پھر ایک عرصے کے بعد وہ اب پڑھ نہیں پاتے، ان میں پرانے ہو جاتے ہیں، تو اب ان کو کیا کریں؟ تو ان کو یہ کہ کسی بوری میں پیک کر کے
اس میں بوری میں چیرے لگا دیں اور گہرے دریا میں کسی کشتی والے کو دے دیں تو وہ گہرے دریا میں جا کر ان کو دریا میں اتار دیں. ایک صورت یہ ہے. دوسرا صورت ہے کہ جس طرح قبر بناتے ہیں اس طرح اس کی مطلب گڑھا کھود کر پھر اس پر یہ پھٹے رکھ کر اس کو زمین یہ قبر کی طرح بنانی ہے اس کو ٹھنڈا زمین میں دفن کر دیں. تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پرانا کنواں ہے تو اس میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے زمین اس کو کھا لے گی یا کپڑے میں لپیٹ کر رکھے تو اور بھی اس کا غالباً کپڑے کا بھی لکھا ہے نہیں کپڑے میں لپیٹ کر قرآن کریم میں اس کا ادب جتنا کریں گے تو اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کو گڑھا کھود کے اور اندر رکھ دیں گے کپڑے میں لپیٹ کر اور اوپر تختے لگا دیں گے تو اب اس جگہ کی کوئی نشانی اور اس کا کوئی احترام وغیرہ بھی الگ سے ہوگا؟ ہاں اس جگہ پاؤں نہیں رکھیں گے تو اس لیے وہ اپنے کو پتا ہو کہ یہ ایسی جگہ ہے. یا کسی کا مطلب نہیں کہ بڑی جگہ ہو بڑا گھر ہو قبرستان شرط نہیں اس کے لیے تو وہ اس جگہ مخصوص کر سکتے ہیں کہ جو اس میں یہ اس کی دفن کرنے کی ترکیب کریں سائڈ پہ جہاں مطلب پاؤں نہ رکھیں پتہ ہو کہ یہاں یہ مقدس اوراق ہیں قرآن پاک ہے تو یہ اس میں ایسی ترکیب ہو کہ پھر اس میں پیک ایسا ہو جیسے وہ سیوریج کے وہ ڈھکن ہوتے ہیں لوہے کے تو لوہے کا کوئی ڈھکن ہو یا اس طرح کہ باہر سے کوئی چوہے اور اس طرح کی چیزیں جا کر اپنا کام نہ کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز گزر جائے تو تراویح شروع ہو گئیں تو عشاء کی نماز ادا کریں یا تراویح پڑھ لیں یا تراویح پڑھ کے عشاء کی نماز ادا کریں؟ پہلے عشاء کے فرض پڑھ لیں 2 سنتیں پڑھ لیں تراویح پڑھ لیں پھر بعد میں وتر پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مرشد کریم آپ کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولاد شہید ہوئی تھی؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں ہیں؟ حضرت سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کہ یہاں 3 شہزادوں کی ولادت ہوئی. حضرت امام حسن مجتبی امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. حضرت محسن جو تھے یہ بچپن شریف میں ہی وفات پا گئے تھے. آپ کے یہاں 2 شہزادیاں بھی ہوئی. حضرت زینب الکبریٰ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا اور دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم ہوئی. ان کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حوالہ البدایہ والنہایہ احیاء التراث جلد نمبر 7 پیج نمبر 367. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل ہر سال طلبہ کی شخصیت سازی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے دارالمدینہ کے شعبہ دینیات کی جانب سے رمضان تربیہ ہوم ورک جاری کیا جاتا ہے. اس سال رمضان تربیہ ہوم ورک میں تلاوت قرآن پاک، نمازوں کی پابندی، نیکیوں کا کیلنڈر، احادیث مبارکہ کا چارٹ اور اخلاقی اوصاف پر مبنی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں. رمضان تربیہ ہوم ورک دارالمدینہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اس تربیہ ہوم ورک کے ذریعے ایسے والدین بھی اپنے بچوں کو اس کی سرگرمیاں کروا سکتے ہیں جن کے بچے دارالمدینہ میں نہیں پڑھتے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، براہ کرم یہ ارشاد فرمائیے کہ دارالمدینہ کی طرح دوسرے اسکولز کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے
جن کی بدولت ان اسکولز کے طلباء رمضان المبارک بہتر انداز میں گزار سکیں۔ اول تو اسکولز میں چھٹی نہیں ہوتی رمضان شریف میں، تو بہتر گزارنا یہ بڑا دشوار ہے، روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ حالانکہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ روزے کا اس کو حکم کرے، واجب ہے ماں باپ پر۔ اب یہ روزے کا کہتے ہیں تو بچہ اسکول کیسے جائے گا؟ اسکول جا کر وہ روزہ رکھے، اس کا چانس کتنا؟ تو یہ آزمائشیں تو ہیں۔ دارالمدینہ میں البتہ رمضان شریف کی چھٹی۔ تو اب یہ کہ روزے کا تو اس میں تو میں ظاہر کیا ترمیم کروں، جو بچے کے روزے کی 7 سال پھر 10 سال میں مزید تاکید بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تو بالغ بچے، بالغ لڑکے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی پتہ نہیں روزوں کا کیا کرتے ہوں گے، وہ تو فرض ہو جائے گا روزہ۔ تو یہ سارا نظام تبدیل ہونا چاہیے۔ ذرا میں بہت بیٹھ بیٹھے بول ہی سکتا ہوں، میری چلتی کتنی ہے۔ الحمدللہ دارالمدینہ میں چھٹی ہوتی ہے، دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، تو یہاں یہ جو چاہیں اپنے سائے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا عافیت نصیب فرمائے، بچوں کو روزے رکھوائیں، اور جب کہ طاقت ہو ان میں تراویح پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں 5 ٹائم، اور یہ تو پورا سال 5 ٹائم نمازیں تو پڑھانی ہے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی بھی اس کو مطلب حکم کرنا ہے، ماں باپ پہ یہ بھی واجب ہو گیا۔ 7 سال اس کو دیکھتے رہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، سکھاتے بھی رہیں اس کو۔ 10 سال کا ہو جائے تو اور تاکید بڑھ جائے گی نماز پڑھانے کی بچوں کو۔ یہ کرنے والے کام ہے، لیکن پڑھ لے تو پڑھ لے، ابھی بس ایک ہی کام ہو، اسکول پڑھ لے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، تو دروشی بھی تو پڑھ، قرآن بھی تو پڑھ، تلاوت بھی تو کر۔ یہ تو بہت کم ماں باپ ہی کہتے ہوں گے دین پڑھنے کا، تو اب ماں باپ خود نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ عقیدے سب کو پتہ ہونے چاہیے، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، یہ سب مطلب یعنی کہ سیکھنے والے ضروری ہے نا۔ جن پر روزہ فرض ہے ان پر روزے کے ضروری مسائل بھی سیکھنا فرض ہے کہ وہ جانتا ہو، لیکن بہت مشکل۔ نماز 100 سال کے ہو جاتے ہیں ایک بات ہے، تب بھی نماز کے مسائل سے بعض اوقات بالکل آگاہ نہیں ہوتے، معلومات نہیں ہوتی، سیکھا ہی نہیں ہوتا کبھی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں پر بہرحال یہ کہ کوشش جاری رکھیں کہ یہ نماز روزوں کا پابند ہو اور تلاوت کرے، نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، گناہ بھرے چینلز نہ دیکھے۔ تو گناہ بھرے چینلز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اسلام کا لیبل لگاتے ہیں پیسے کھینچنے کے لیے، جو کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں، ہر ایک کو تو نہیں کہہ رہا میں، تو وہ لیبل اسلام کا ہوتا ہے، اور پھر اسلام کا نام لے کر وہ کچھ کرتے ہیں جس میں علماء کا خون جلتا ہے۔ عوام کو نہیں سمجھ آتی، عوام اسی کو اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بعض اوقات بالکل نقشہ بگاڑا جا رہا ہوتا ہے اسلام کا۔ اس لیے میں تو عرض کروں گا کہ تو مدنی چینل پہ ایڈ تو ہے نہیں، واللہ خدا کی قسم میرا 1 روپیہ بھی مدنی چینل میں تنخواہ نہیں ہے، مجھے 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ اپنے مدنی چینل کا کیوں کر رہا ہے، تو میری کوئی آمدنی نہیں ہے اس میں۔ میں اللہ پاک کی قسم میں امت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیں، باقی آپ کی مرضی ہے، اعتماد کریں نہ کریں۔ اگر مدنی چینل میں کوئی اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہم بیٹھے، ہم کو بتائیں، آپ ہم انشاءاللہ سانس بات میں لیں گے، پہلے اس کو ختم کریں گے۔ کیسے آ گئی ہے؟ آ بھی نہیں سکتی، الحمدللہ چاروں طرف سے گہرا تنگ ہے اس میں، ماشاءاللہ ہمارے ٹھوک بجا کر یہ ترکیبیں ہو رہے ہیں، علماء کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے وہ اس کا چانس کتنا اسلام کے خلاف کوئی ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت ہمیں دے دے کہ ہم کو اسلام کے خلاف کارروائی کرے، چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ الحمدللہ مطلب ہے کہ بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ غلطیاں بھی نہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بھی ہم نے ویڈیو دیکھی دارالمدینہ کے تعلق سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ پورا جو انہوں نے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو تربیتی نصاب دیا ہوا ہے تاکہ ماہ رمضان میں بچے دین سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں، پورا ہوم ورک دیا ہوا ہے۔ تو پیرنٹس کے لیے یہ تو باقاعدہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net پہ چلے جائیں
تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ بچوں کو یہ کروا سکتے ہیں. اگر بنیادوں پر دیکھیں تو دارالمدینہ اس وقت دینی لحاظ سے بالخصوص اور اخلاقی لحاظ سے اور ایک شرعی نظریات، عقائد، اعمال، افعال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دارالمدینہ ایک ہماری لیے بہت بڑی نعمت ہے. اسکولنگ سسٹم کے تحت جو کہ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، دارالمدینہ ہے، کالج کی طرف ہے، تو یہ جو بھی کوئی دعوت اسلامی کا یہ ادارہ جو کر رہا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کو بھی شاید سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ایجوکیشن کے ذریعے جو کچھ ایک تباہی پھیلائی جا رہی ہے، جیسے امیر سنت مدنی چینل کا، تو میڈیا کے ذریعے جو تباہی ہے اس کا مقابلہ مدنی چینل کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اور جو ایجوکیشن کے ذریعے جو تباہی آ رہی ہے اس کا مقابلہ دارالمدینہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ سب کو یہی دعوت دوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے دارالمدینہ کا انتخاب کریں. نظریات، عقائد، افعال اور اعمال اور دین اور اسلام و سنتوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے، اسلام کی روح، اسلام کی درست تعلیمات کو رکھیں گے، تو آپ کو دارالمدینہ بہت اچھا لگے گا کہ یہاں ہمارے بچوں کی دین کے مطابق تربیت ہونے کی صورتیں زیادہ موجود ہیں. تاہم ماشاءاللہ امیر سنت کی خواہش رہی ہے کہ رمضان مبارک میں دارالمدینہ بند ہو، تو الحمدللہ اس بار ہماری مسجد دارالمدینہ نے آپس کے مشورے کیے اور دارالمدینہ ماہ رمضان میں بند رکھا گیا ہے. میری دارالمدینہ میں جو بچے و بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس سے خاص درخواست ہے، سرپرستوں سے درخواست ہے کہ یہ جو دارالمدینہ بند ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اخراجات شروع ہوتے ہیں نا، عمارت کے کرائے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور جو سیلریز ہیں وہ دینی ہیں، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. لہذا میری درخواست یہ ہے کہ مہربانی کر کے دارالمدینہ کی جو فیس ہے وہ اپنے وقت پر ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ سسٹم اور بہتر ہوگا، اور ہم ہر سال انشاءاللہ یہ ماہ رمضان میں چھٹی دے کر بچوں کو نیکی کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. یہ آپ کا تعاون ہوگا ہمارے ساتھ بہت بڑا. سوال. تراویح کی جماعت سے اگر 2-4 رکعتیں رہ جائیں تو اسے بعد میں خود پڑھ سکتے ہیں. نماز تراویح میں کچھ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے یا موبائل پر لگے رہتے اور رکوع کے وقت شامل ہو جاتے ہیں. صف ٹوٹنے سے کیا بقیہ کی نماز پر فرق آئے گا؟ صف تو واقعی نہیں توڑنی چاہیے کہ صف توڑنا گناہ ہے. ایسوں کو اول تو پہلا تو سوال یہ تھا کہ 2-4 رکعتیں رہ جائیں، ہے نا. تو تراویح کی اگر 2-4 رکعتیں رہ گئی تو وہ تراویح امام کے ساتھ اگر پڑھ لیا آپ نے اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، امام سے ہٹ کر بھی الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، صف سے نکل کر پھر امام کے ساتھ کنٹینیو آپ آخر تک شامل دے سکتے ہیں. دونوں صورتیں جائز ہیں. وطر سے پہلے پڑھ لینا اچھا ہے. بالفرض اگر وطر پڑھ لیے تب اس کے بعد بھی تراویح معاف نہیں ہوتی، وہ تو پڑھنی ہے. اس کا ٹائم صبح صادق تک ہے، رات ختم ہونے تک. سحری کا وقت ختم ہوتا نا تو تراویح کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. رہا یہ کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، اب موبائل فون پر لگے رہتے ہوں گے، پہلے بھی بیٹھتے تھے. باہر شریعت نے بھی بیٹھنے والوں کی مذمت کی ہے کہ یہ بیٹھتے ہیں اور رکوع کے وقت بھاگ کے جیسے رکوع میں جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، اور یہ منافقین اس طرح کرتے تھے کہ بیٹھے رہتے تھے اور نماز میں اس طرح شامل ہوتے تھے. قرآن کریم کی آیت بھی بہار شریعت میں ایسے موقع پر لکھی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ. یہ اندر سستی کی علامت ہے، ورنہ یہ کہ اگر یہ شروع سے شامل ہو جائیں گے تو ثواب بھی تو زیادہ ملے گا. یوں بھی دیکھا جائے تو نقصان ہی نقصان ہے. یعنی بلا وجہ بیٹھا رہنا، سستی میں بیٹھا رہنا اور موبائل پہ لگا رہنا، تو ایسا نہ کیا کرے. رمضان سال میں ایک ہی بار تو آتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے زندگی آخری رمضان ہو. کسی کو کوئی کنفرمیشن تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ اتنے سالوں تک رمضان ملتا رہے گا. کسی کو خوش فہمی ضرور ہے، آئندہ سال یوں کریں گے، پائندہ سال یوں کریں گے، لیکن موت آ پہنچی کہ بھائی جان واپس کیجیے. یہ اپنی خوش فہمیاں جو ہیں یہ اپنی حد تک ہی ہیں. کیا ہونا ہے میرے رب کو پتہ ہے. اس لیے یہ رمضان ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس میں خوب فائدہ اٹھائیں اس کا، اور آخرت کا نفع جمع کریں. عبادت کریں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ادھر ادھر فالتو وقت نہ گزرے، ثواب کا کام کریں. اور ایسی عادت رمضان شریف میں ثواب کے کام کی پڑے
کہ پھر سارا سال ثواب کے کام کرنے کا سلسلہ رہی ہے، کٹ نہ ہو. تراویح نہیں ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن جو مطلب ثواب کے کام ہوں گے وہ کرتے رہنے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد. تراویح کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ سنت. تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 8، 10 یا 20؟ 20. کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بعض علماء کا اس میں یہ قول سخت بھی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے. تراویح پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، اگر ساری کا وقت ختم ہونے تک. اگر کسی نے ایک دن تراویح نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، صبح صادق ہو گئی تو تراویح کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کی قضا بھی نہیں ہے. تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں قرآن کریم تراویح میں ختم کر لیا تو اب یہ کہ سب پر وہ ساقط ہو گیا، انہیں معاف ہو گیا. کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر سب نے سنت موقدہ چھوڑی. تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ مسئلہ نمبر 13، بہار شریعت جلد پہلی، پیج نمبر 609. مسئلہ نمبر 13، ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں. 5ویں تراویح اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے. اس بیٹھنے میں سے اختیار ہے کہ چپکا بیٹھا رہے، یا کلمہ پڑھے، یا تلاوت کرے، یا درود شریف پڑھے، یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھے. جماعت سے مکروہ ہے. یا یہ تسبیح پڑھے، وہ جو تسبیح پڑھی جاتی سبحان ذی الملک والملکوت، یہ لکھا ہوا ہے. تو یوں 4 رکعت جتنا بیٹھنا مستحب ہے. کیا یہ تراویح کی دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے 4 رکعتوں کے بعد؟ مشہور ہے نا تراویح کی دعا. تراویح کی دعا، ہاں تو یہ اچھی ہے، اللہ کی حمد ہے، اس میں تعریف ہے. کچھ بھی نہ پڑھے بالفرض بیٹھا رہے تب بھی گناہ گار نہیں ہے. کیا عورتوں پر بھی تراویح لازم ہے؟ جی ہاں، ان کو بھی عورتوں پر بھی سنت موقدہ ہے تراویح، وہ اپنے گھر میں اب الگ الگ پڑھیں گی. کیا مسافر تراویح پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے، امامت کے اگر اہل ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے میٹھا کھانا سنت ہے، تو کیا پینا بھی سنت ہے؟ میٹھا پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا، یوں میٹھا کھانا سنت ہے تو کیا میٹھا پینا بھی سنت ہے؟ نہیں تو یہ پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا نا، کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نہیں ہے. چلو میٹھا بھی ہے اور سمجھو کہ نمکین بھی ہے، تو اب اس طرح کے میٹھا پہلے کھانا چاہتے ہیں، میٹھا پہلے کھانا چاہیے. سر ہمارے یہاں بھیگو الٹی سمجھے کیا بولتے الٹا ہی چکر ہے. سر میٹھا پہلے کھانا چاہیے کہ میٹھا خالی پیٹ میں مفید ہے. افطار میں کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے تو میٹھی ہے نا کھجور. تو میٹھا سے یعنی خالی پیٹ میں کھجور کھانے سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے، بینائی کو، خالی پیٹ میں. تو میٹھا خالی پیٹ میں فائدہ کرتا ہے. تو تھوڑا سا نمک یا نمکین کوئی چیز چکھ لیں، اب اس کے بعد آپ میٹھا کھا لیں. اس کے بعد یہ کہ جو بھی اللہ نے دیا وہ کھا لیں. لیکن یہ اتنا مشہور ہے، یعنی کئی بار میں نے اس کی تردید ویسے کی ہے، اپنوں میں بھی کی ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، تو بیچارے مطلب یہ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. پر وہی طریقہ کہ اگر میٹھا کھانا چاہیے پہلے تو پہلے نمک چکھ لے، پھر میٹھا کھا لے، پھر بھلے وہ جو بھی ہے پھیکا تیکھا وہ کھا لیں، اس کے بعد پھر نمک چکھ لیں یا نمکین تھوڑا سا کھا لیں. تو یہ مطلب سسٹم ہونا چاہیے. اس میں نمکین اور یہ تیکھے ویکھے کا بھی سوال آیا ہو، یہ یاد نہیں پڑتا کہ یہ کب کھانا چاہیے نہیں، لیکن میٹھا اتنا میٹھا لگتا ہے
کہ میٹھا کھانے کے تعلق سے سوال آتا ہی رہتا ہے کہ میٹھا اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ جیسے میٹھا کھانا سنت ہی ہے. وہ ایک تعداد ہے کہ میٹھے میٹھے سائیوں میں بنے ہوئے ہیں نا, پھر فزیکلی بھی بنے ہوئے. تو ایک تعداد ہے مطلب جو شوگر کے مریض ہیں, میری مراد یہ ہے. مطلب صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, تو کیا نام ہے, گرمی میں لوگ بعد جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بولتے ہیں گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ گیا, یہ ہو گیا, کہ وہ رہنمائی فرما دیں. محنت کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے, گرمی, ہاں تو گرمی تو رمضانوں میں گرمی بھی آتی ہے, سردی بھی آتی ہے, بارش, ہر موسم میں رمضان شریف تشریف لاتا ہے. پورے سال ہماری تربیت ہے اس میں کہ ہر موسم میں روزہ تو رکھنا فرض ہے. کہیں کہیں تو 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, وہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. یو کے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ تقریباً 21 آورس, 21 گھنٹے, 21 آورس کا روزہ. 3 گھنٹے کی رات ہوتی ہے یو کے, لندن. اب آپ لوگ مرتے ہیں وہاں جانے کے لیے, روزے کیسے رکھو گے؟ رکھتے وہاں بھی رکھتے, رکھنے والے. 21 گھنٹے کا روزہ, افطار, مغرب, تراویح, سحری, یہ بڑی یہ آسان. سب اس کو 2.5 سے 3 گھنٹے میں سب کر رہے ہیں. اب وہ افطار میں ڈٹ کے کھانا, پھر اب سحری میں بھی ڈٹ کے کھانا. یہ جو ان کی بیچاروں کے جسمانی کیفیت ہوتی ہے نا, ذرا اتنا ہو تو پھر سحری میں لائٹ ہی لے آدمی, پیٹ بھرا ہوا اس میں ٹھوسے جانا, تو یہ بھی تو ہرس ہوتی نا کہ سارا دن نہیں کھانا ہے. پانی کا کیا کریں گے؟ پانی اسٹوک اگر کیا بھی تو نکل جائے گا, 21 گھنٹے نہیں رہے گا. بہرحال یہ کہ آزمائش ہے تو ان کو جتنا مشقت ہوگی ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو ان سے ہم درس لیں کہ وہاں واقعی روزے رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, دیکھیں آپ تعداد روزے رکھتے اور روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ایسا پہلے ہوتا تھا کہ شاید نہ رکھتے ہوں, لیکن معلومات لی تو پتا چلا ہے کہ ایک تعداد ہے جو روزے رکھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں. یو کے, لندن, مسلمان کہاں نہیں ہے. پھر دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے. جو نہیں رکھتے تھے ان کو کتنوں کو دعوت اسلامی نے رکھنے والا بنا دیا, الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ ہمارے یہاں تو پھر بھی 12 گھنٹے 13-14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, تو پاکستان میں تو یوں آسانی ہے نا اپنے یہاں تو ان مانو کر, تو اس لیے وہ ہمت نہیں آ رہے. گرمی, سردی, گرمی میں تو نفل روزے رکھنے کے بھی مطلب یعنی کہ بزرگوں کے واقعات ہیں. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ قبروں سے بھوکے پیاسے اٹھیں گے, تو جس شخص نے گرمی کے دنوں میں نفل روزے رکھے ہوں گے, اللہ پاک اس کے لیے جنت کے کھانے اور جنتی مشروبات یعنی پینے کی چیزیں بھیجے گا. اس کا روزہ آئے گا اور حوض سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جام بھر بھر کر اسے خوب سیراب کرے گا, یعنی پلائے گا. بہرحال یہ کہ گرمی ہو, کتنی ہی گرمی ہو, تو روزہ نہ چھوڑیں, روزہ رکھیں. اگر روزے کی حالت میں گالی نکل گئی تو روزے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ روزے کی نورانیت چلی گئی. اگر گالی دے گا تو روزے میں مکروہ ہوتا ہے روزہ. گالی دینا گناہ, اس کی توبہ بھی کرے, اور روزے کے علاوہ بھی گالی دینا ظاہر گناہ کا کام ہے. سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا یہ فسق, اور فسق ہوتا ہے کبیرہ گناہ. ایک بار بھی کبیرہ گناہ کیا تو یہ فسق ہے, بڑا گناہ. ارشد صاحب ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں دانتوں سے خون آنے کی بیماری ہو تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ تو رکھنا ہوگا. خون تھوک لے, مطلب دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا, تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں, انہیں اب روزہ نہیں جائے گا. تو اگر تھوک لال ہو گیا, زیادہ کی علامت یہ کہ تھوک لال ہو گیا, تو ایسی صورت میں انہیں خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا, یہ لکھا خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا. یہ اگر نگل لیا تب تو ٹیسٹ محسوس نہ بھی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر
थूक कम था, थूक में खून कम था और वो उतरा, तो जब तक जायका महसूस ना हो रोज़ा नहीं टूटेगा। इस्लामी बहन का सवाल है कि आँख में मेकअप जाने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? मेकअप, असल में कुछ इस्लामी बहनें शायद आँखों पर कुछ ऐसा मेकअप करती होंगी ना, वो आँखों पर, आईब्रो पर या पलकों पर या जो भी है। असल में जो चीज़ें लगाई जाती हैं, जैसे आई लेंस लगाई जाती हैं, या जो है वो सुरमा लगाया जाता है या काजल लगाया जाता है, तो सुरमे के हवाले से तो हदीसें मौजूद हैं लगाने की, तो उसकी तो उलमा ने इजाज़त मरहमत फरमाई है। काजल के बारे में भी उलमा की एक तादाद है कि जिसके नज़दीक रोज़ा नहीं टूटेगा। बाकी ऐसा मालूम नहीं है कि कोई और मेकअप ऐसा हो जो आँखों के अंदर जाता हो। आई लेंस लगती हैं वगैरह तो वो बाहर ही लगती हैं, काजल भी आम तौर पे बाहर ही लगता है इसकी किनारों के ऊपर। या चेहरे पर ऐसा मेकअप किया जा रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर में किया जा रहा है और वो मतलब आँख बंद करवाई जा रही है और आँख तो चला जाए, ऐसी कोई इम्कानात हैं? जी मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज़ों से रोज़ा बहरहाल टूटेगा नहीं टूटेगा। ठीक, सल्लु अलल हबीब। ये मोहसिन रज़ा हैं, मालूम करना चाह रहे हैं कि बहन को अगर विरासत से गोल्ड यानी सोना मिलता है मगर अभी मिला नहीं है, इसके अलावा वो शरई फ़कीर है, तो क्या ऐसे में उसे ज़कात दी जा सकती है? जब उसकी मिल्कियत उसमें साबित हो गई है कि वो उसका है वो, तो फिर इस सूरत, और वो साहिब निसाब बन जाती है, तो फिर इस सूरत में उसे ज़कात दे नहीं सकेंगे। मिला नहीं है जी, भले नहीं मिला, लेकिन उसका हक साबित हो गया उसके अंदर, तो अब वो साहिब निसाब हो गई, तो उसको ज़कात नहीं दे सकेंगे। आपने कल इरशाद फरमाया था मदनी मुज़ाकरे में रात के, इस्लामी बहन जो सोना इनके पास होता है इस पर ज़कात अगर फ़र्ज़ हो जाती है, यानी एक इस्लामी बहन ने सवाल किया था कि शोहर कमज़ोर है, वो नहीं दे पाता, तो और बीवी पर अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो फिर वो कहाँ से देगी? वो बीवी कहती है कि आप ही मेरी ज़कात अदा करो, तो आपने फरमाया था कि औरत जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है वही देगी ज़कात। लेकिन औरत अगर ये कहती है कि मैं कहाँ से ज़कात दूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है कि ज़कात, अगर लाख रुपए की ज़कात बनती है, 1.5 लाख की या 50,000 की ज़कात बनती है, तो आप दो, मैं तो नहीं दे सकती, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो फिर ये औरत क्या करेगी? गोल्ड है ना इसके पास, गोल्ड है, गोल्ड दे दे, ज़कात में गोल्ड करेंसी देना ज़रूरी थोड़ी है। ये तो गोल्ड बेचने में जान निकल जाती है, गोल्ड कहाँ से बेचेगी? जान निकल जाएगी अगर। हाँ, ये जान निकल जाने, बुखल करेगी, कंजूसी करेगी, ये तो करना पड़ेगा ना, दिल तो बड़ा करना। अंगूठी बेचूंगी मैं, यानी वो उसको लगा, वरना फिर बहुत बड़ा सांप बन जाएगा ये। हाँ, ये जो माल की ज़कात नहीं, तो बहुत बड़ा सांप बनकर वो लिपट जाएगा और बादशाह पकड़ के, इसको माछ बोलते, बादशाह पकड़ के क्या क्या, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, गले में लिपट जाएगा। ये मरने के बाद के अजाब से बचने के लिए अभी सामान किया जा सकता है। अब इन्हें तरकीब दे सकते हैं कि कोशिश ये यही करें कि कोई और ज़कात क्यों दे, यानी कि अगर ये अपने शोहर को या अपने भाई को या अपने वालिद को जो ज़कात देना चाहता है, इन्हें क्या ये ऑफ़र ना करे कि आप अपनी जेब से ज़कात ना दें? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चूँकि ये सोना है, तो क्या ही अच्छा हो कि मेरा ही कुछ सोना ऐसा अल्लाह की राह बेच कर मेरे सोने से अल्लाह की राह में आप ज़कात दें, ताकि मुझे भी ये, तो इसके इसी माल की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत और राह खुदा में ख़र्च करने की चीज़ें नहीं लगता कि आपको इस औरत में इजाफा होगा? बिल्कुल देना चाहिए, मतलब ये तो आग बन जाएंगे, आग के पत्थर बन जाएंगे और दागा जाएगा इस तपा के आग में, और कोई इस पत्थर ऊपर नहीं रखा जाएगा दूसरे के, यानी बदन इतना बड़ा हो जाएगा कि हर जगह ये माल खजाना जो है ना ये दागा जाएगा। और भी कई अजाब हैं कि इधर रखेंगे तो पीठ, सीने पे रखेंगे तो पीठ तोड़कर उसका माल निकलेगा, पेशानी में रखेंगे पीछे से निकलेगा, और इस तरह के अजाबात इतने सख्त हैं ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद ना देने वाले के। ये माल नहीं काम आएगा। अगर माल किसी को काम आता तो कारून ज़मीन में काहे को गरक होता, माल समेत गरक हुआ है ना, और क़यामत तक वो धंसता रहेगा, माल उसके सर पे है। और इसके पास माल इतना था कारून के 40 आदमी सिर्फ उसके खजाने की चाबियां उठाते थे, इतना खजाना था उसके पास, कुछ काम नहीं है। माल मरी बीमार हो जाता आदमी तो दौलत से दवा खरीद सकता है, शिफा थोड़ी दौलत से खरीद सकता है। मालदार भी आखिर दुनिया से चला ही जाता है ना, बीमारियां भुगत भुगत कर। कितने आपको मालदारों में मरीज ज्यादा मिलेंगे, खुसूसन दिल के मरीज ज्यादा मिलेंगे मालदारों में, क्योंकि ये मूवमेंट कम करते हैं।
एसी में ज़्यादातर रहते हैं तो एसी तो खतरनाक है ना, पसीना निकलने नहीं देता, और पसीना ये अंदर की खराबियों को, फासिद मादों को अंदर की निकालता है। ये पसीना ना निकलना ये खतरनाक है। मगर हम यही देख रहे हैं कि हर वक्त, अब इस वक्त तो आप लोग भी एसी में, मेरे कमरे में एसी नहीं है, या मेरे इत्तिकाफ में मैं जा सकता हूँ, मैं इतना एसी का नहीं हूँ आदी। अब यहाँ भी बाज़ वक़्त कोफ्त होती है, लेकिन अब आदी होता जाता हूँ, पर तवज्जो हो जाती है तो फिर सर्दी लगती है, अभी लग रही है तवज्जो गई। तो ये एक पसीना नहीं निकलता, बिल्कुल खुश्क हो गया, ये नुकसानदेह। एसी में जो भी रहते हैं मेहरबानी करें अपने हाल पर रहम करें। अच्छा, डॉक्टर दुआ करते हैं कि हमारी रोजी में बरकत, तो ठीक, आपकी मर्जी है। यूं डॉक्टरों को माल देते हैं, बचाएं और गरीबों को देना है माल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।